دنیا دی کامیابی تے دنیا دی ناکامی یہ کوئی معیار نہیں۔ ایک بندہ آج دنیا دے لحاظ نال کامیاب ہو سکتا ہے، کل ناکام تھی وجے۔ جڑا آج دنیا دے اندر ناکام ہو سکتا ہے، کل وہ کامیابی نال مالا مال تھی وجے۔ دنیا دی کامیابی تے ناکامی یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل کامیاب وہ بندہ ہے جڑا اللہ دی بارگاہ چ کامیاب تھی گیا ہے۔ اللہ نے 3 نشانیاں بیان کیتیاں ای مقام تے انہاں لوگاں دی جنہاں نو اللہ کامیابی نصیب کرنی ہے۔ سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اے آیت نمبر 14 تے 15 سورت نا سورت الاعلی آخری پارہ۔ سارے دوست زیارت کرو۔ 3 شیاں اے جیاں دنیا وچ اکھیاں نال جنہاں دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ جڑا بندہ بار بار بیت اللہ شریف دا طواف نہیں کر سکدا، ضعیف العمر ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، اگر خالی بیت اللہ شریف کو اکھیاں نال ڈٹھی رکھے، اللہ بیت اللہ دی زیارت نال بھی ثواب عطا کرے دے۔ نمبر 2، جڑا فرما بردار اپنی والد تے والدہ کو عزت دی نظر نال دیکھے جا، اللہ کریم والدین کو دیکھن نال بھی اجر و ثواب عطا کرے دے۔ تے نمبر 3، جڑا بندہ اپنی اکھیاں نال اللہ دی کتاب دی زیارت کرے جا، اللہ دے نام امان دے اندر نیکیاں لکھوا چھڑے دے، دیکھن دے ثواب مل سے انشاءاللہ۔ فرمایا میں کو اللہ عمر دی قسم قد افلح، او بندہ کامیاب تھی گیا، من تزکا، جرا بندہ کفر تو پاک تھی گیا، شرک تو پاک تھی گیا، او بندہ میں اللہ دی بارگاہ کامیاب۔ کفر تے شرک تو پاک تھی من تو بعد ایمان قبول کی تسجا، او بندہ میں اللہ دی نظر کامیاب۔ ایتھا اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ ہے، اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نال مثال سناواں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت کو نال لا کے خیبر دے مقام تے پہنچے۔ یہودیاں نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا معاہدہ ہے، اگر کوئی بندہ تواڈے ہتھوں بے قصور قتل تھی گیا، چٹی ڈیونی پے گئی، اساں چٹی دے اندر تواڈی امداد کرنی ہے۔ تے کوئی بندہ اساں مسلماناں دے ہتھوں بے قصور مارا گیا، چٹی بھرے دے ویلے تساں ساری امداد کرنی ہے۔ اے معاہدہ لکھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے یہودیاں دے درمیان۔ اللہ کریم دی قدرت، ایک بے قصور بندہ صحابہ کرام دے ہتھوں قتل تھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی جماعت کو نال لا کے خیبر دے مقام تے پہنچے۔
مقتول دی دیت دیونی ہے، چٹی دیونی ہے، گال بات کرے نے ہیں، کتنا سڈے نال تعاون کرے سو۔ آم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیاں نے ایک قلعے دی دیوار دی چھان تلے بلایا، حضرت تا گھاٹی چھائے تسا اتھا پہ ونجو اسا آپس دے اندر مشورہ کرے دے ہیں۔ اتھا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھان تلے بلھاون تو بعد ہیر یہودی کو پچھلے پاسوں کاندھ دے اتے چڑھایا نے، اون یہودی دے ہاتھ دے اندر بہت بڑا وزنی چکی دا پان چلیتا نے، پتھر بنا ہویا چکی دا۔ آم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جا سٹ تاکہ آمنہ دلال شہید تھی ونجن۔ بڑا دھوکہ آئی، جیرے ویلے یہودی پچھلے پاسوں کانتے چڑھ کھڑوتا ہے، چکی دے پان ڈالا پتھر بھی اندے ہاتھی چاہی، بل آم صلی اللہ علیہ وسلم دے سٹن دا ارادہ کیتا سا، اللہ کریم نے جبرائیل فرشتے کو بھیج کے آم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر چھوڑی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھی پہ، صحابہ کرام سمجھے آم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت واسطے ویندے پین۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹتے ٹوٹتے ویندے ویندے مدینہ طیبہ دے اندر آ پہنچے۔ لازم کھانتا صحابہ کرام انتظار کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھوتے نہیں والے۔ صحابہ کرام یا آپ کو گلے دے مدینہ طیبہ دے اندر آ پہنچے۔ میں سبق روک چھوڑے ان میں حوالہ قرآن کا کھولنے، ساتھی دل دی کھڑکیاں کھولو۔ جھگڑا ختم تھی گیا، اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن 26 سپارہ سورۃ نا سورۃ الحجرات فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، آیت نمبر 18 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ کائنات والوں شک نہ کرے، آسمان دا اور زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے۔ عقیدہ رکھنا ہے سارے دوستاں نے قبر دے ونجن تک، میں بھی عقیدہ رکھنا ہے آخری دم تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا عالم اللہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے۔ ساری کائنات دی مخلوق دا علم جمع کرو، ساری کائنات دی مخلوق دے علم وچ شہیداں دا علم بھی ہوئے، علماء دا علم بھی ہوئے، اولیاء کرام دا علم بھی ہوئے۔ نہیں، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجن سارے انبیاء کرام دا علم ترکڑی دے ہک پرڑے چ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ سارے نبیاں دا علم بھی نہیں کر سکتا۔ ہوں یہ میرے لفظ دل دی تختیاں دے دوستاں لکھنے جرا عام صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھے مسلمان نہیں، جرا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم سمجھے بندہ وہ بھی مسلمان نہیں۔ ساری مخلوقات وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا عالم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ اگر اللہ کریم چاہے، جملہ سنائے عقیدے دا مسئلہ، اگر اللہ کریم چاہے اپنے پیاراں کو کوئی گال ڈسا دے وے، اللہ چاہے اپنے پیاراں کو کوئی شے دکھا دے وے، اللہ چاہے اپنے پیاراں کو کوئی شے سنا دے وے۔ اے میری ترے انگلیاں دیکھڑیاں اللہ دے دساون نال، اللہ دے دکھاون نال،
اللہ دے سناون نال اللہ دے پیاراں کو پتہ چل سکدا ہے۔ اللہ کریم نہ دساوے نہ دکھاوے نہ سناوے، پوری کائنات وچ پتہ کہ کوئی نہیں لگ سکدا۔ ایویں میں دعویٰ نہیں کیتا، قرآن دا حوالہ ہے۔ اے میرے سامنے تریجا سپارہ سورت دا نام سورت البقرہ، فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ زیارت کرو سارے دوست آیت الکرسی تریجا سپارہ پہلا صفحہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ ایک شے دے بارے وچ جتنا اللہ کو علم ہے، اللہ دے علم دا پتہ کہ کوئی نہیں لگ سکدا، اتنا پتہ لگ سکدا بما شاء، جتنی اللہ کریم دی مرضی ہوئے۔ اللہ جتنا چاہے سناوے چا، جتنا چاہے دکھاوے چا، جتنا چاہے دساوے چا، اتنا پتہ لگ سکدا ہے۔ دوستو جھگڑا ختم تھی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاندھ دی چھان تلے بیٹھے نا، پچھو یہودی چکی دا پتھر چاہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سٹنا چاہتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان تے مقام تے رتبے تے درجے دے باوجود، ساری مخلوق وچوں سب تو بڑا عالم ہون دے باوجود، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا علم رکھے دے ہوں دے تو اللہ نو جبرائیل فرشتہ بھیج کے دساون دی کوئی لوڑ نہیں۔ جبریل کو اللہ کیوں بھیجیا؟ نا میرے محبوب ہٹ ونجو تو قتل دا منصوبہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تے پہنچ گئے مدینہ طیبہ وچ۔ او سبق ہن ایک بھی حوالہ پہلے لکھے نا، بعد میں سبق تے آساں۔ اے میرے سامنے 12واں پارہ رب العالمین دا قرآن، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ آیت نمبر 94 سورت یوسف تے 13واں پارہ۔ بھراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند میل دا پندھائی کھو دندر بن کے رکھے جا، اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں دسایا۔ قافلے والے گزرے، انہاں پوکا لڑکایا، حضرت یوسف علیہ السلام پوکے کو چمبڑ گئے۔ قافلے والا چھکے لکا کے مصر دی منڈی دے اندر بن کے وے چھوڑے، اللہ نے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں دسایا۔ وزیر خزانہ یوسف علیہ السلام کو ملک دے جا پتر بنا کے محلی چ رکھن سا، اللہ ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں دسایا۔ 7 سال بے قصور جیل گزارنے پہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اللہ ابا جان یعقوب علیہ السلام کو نہیں دسایا۔ 7 سال علی جیل علی تکلیف تو بعد اللہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی چلتی ہے، اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابا جان کو نہیں دسایا۔ تے ابے دا حال کے ہئی وَبَيَّضَّتْ وَعَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ آیت نمبر 84 تے میری انگلیے 40 سال اپنے پتر دے بھی چھوڑے تے جدائی وچ رو رو کے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھیاں دے نظر بھی لگی گئی، اکھیاں سفید تھی گئیاں رومن دی وجہ تو، تے جڑے ویلے اللہ 40 سال تک دا نہیں دسایا، تے جڑے اللہ دساون تے آ جائے حضرت یوسف علیہ السلام دے بھرا مصر وچوں حضرت یوسف علیہ السلام دا چولا گھن کے روانہ تھی من لگے۔ 1000 میل دا درمیان جو پندھائی حضرت یعقوب علیہ السلام نبینا پیغمبر اپنے گھر والے کو جمع چکیتا نے، ڈوترے پوترے میڈیاں نوہاں میڈیاں دھیاں
بیٹھیاں سارے جمع تھی ونجو جڑے سارے گھر دے بندے آس پاس جمع تھی گئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف میری گال دا مذاق نہ بڑھے میرے دیکھو پکھا نہیں لاؤنا بیٹا ساجد میری گال دا مذاق نہ سمجھے یہ آیا تھے ابا جان دادا جان نانا جانو کی میں حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا انی لاجد ریح یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو 40 سال تو بعد اپنے بچھڑے ہوئے پوتر یوسف علیہ السلام دی خوشبو آندی پئیے جھگڑا ختم تھی گیا اللہ راضیوں نے اللہ نہ ڈساوے چند میلاں دا پند ہووے پتر کھوچ ہووے اللہ نہیں نسیندا ہوندا تے جے کر اللہ ڈساون تے آوے 40 سال بعد سینکڑا میلاں دے پند تو چولے دی خوشبو بھی پہنچا دینا ہوندا ہے سب کچھ جانن والا بھی صرف اللہ ہے تے سب کچھ کرن والا بھی صرف اللہ ہے ان کیرا مسئلہ یاد کر کے سارے ساتھی اٹھی کریم دے قرآن دا حوالہ دکھاون لگا فرمایا آدم تران اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض آیت نمبر 7 سورۃ المجادلہ دے 28 سپارہ سنن والے بندے تے غور نہیں کیتا آسمانہ بھی جتنی مخلوق ہے ان دا بھی علم رکھنا والا صرف اللہ ہے زمین دی ساری مخلوق دا علم رکھنا والا صرف اللہ ہے اگو فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ترے بندے اج تھی گئے وکھرے تھی کے ایک دوسرے دے کان دے اندر سلام مشورہ کرے دے بین اے نہ سمجھن جو اساں ترے ہیں سلام مشورہ کرن والے بھی اساں نال کوئی نہیں فرمایا نانا الا هو رابعهم ترے بندے کان نیچ مشورے ایک دوسرے نال کرے دے بین چوتھا اللہ نال اللہ پا سکے نہیں ولا خمسۃ الا هو سادسهم تے جے کر سلام مشورہ کرنا لے 5 ہومن 6واں اللہ انہاں دے نال ولاد نام ذالک ولا قصرا الا هو معهم اینما کانوا بندے تھوڑے ہومن یا بہو ہومن جیڑی چھاتے بھی ہومن اللہ انہاں دے نال حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے چے اللہ نالے حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ تے ہے اللہ نالے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاوی چے تمی اللہ نالے یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹی چے تمی اللہ نالے خارے سور بھی آمنہ دلات صدیق اکبر ہی نا تمی تریجا اللہ کریم نالے ہر جاتے موجود ہونا اے صرف اللہ دی شان تے حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمینے نال یقین کمال مکمل تے گل ثابت ہوئی ہوں دوئے جہانی حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں کوٹ مٹھا نے راجن پور دے نال میں پچھلے ہفتے گیا اتھا تقریرہ کرنا خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ والے گزرن انہوں دی قبر دے نال کتبہ لگا ہویا ہے تے اون دے تے شعر لکھا کھڑوتا آئی اتھا ہی لکھا کھڑوتا آئی میں پڑھایا حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیدن ہکے 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 یہ تو سرکی ہے ساری وہ تو پہلی پنجابی ہے نا حضرت سلطان بہو رحمت اللہ دی یہ تو سرکی ہے مٹھڑی زبان ساری فرمیدن ہکے 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 ہک دی ہر دم سکے ہک دے ہر ہر چھا وچ ڈیرے ہک دے
ہر جھا وچ ڈیرے کیا اونچ ہے کیا جھک ہے جرا ہی کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے خواجہ صاحب دی قبر دے نال لکھا کھڑوتا ہے میں قرآن چاہی بیٹھا ہوں بابو تو اللہ دے گھر یا میں انہاں گناہگار رکھی نال پڑھایا ان المیہ ہے کہ لوگ اتھا گئے تہین شیر پڑھا ہی نہیں سمجھا نہیں سارے اللہ دا نا چاوچا ہر جہاں موجود ہونا قیدی شان ہے چاوچا قیدی شان ہے اچھا اے دسو اے میڈا فیصلہ یا قرآن پاک دا اور میں تو آجی منت کرنا سارے دوستان دی دہاڑے قیامت دے اگر گواہی دی لوڑ پہ گئی میں تو آپ کو سڑے ساں میں اکسا اللہ اے میرے دوست بزرگ گواہین میں قرآن سر تے رکھ کے واس نہیں کیتا میں قرآن کھول کے تے ایتاں دا نمبر دسا کے واس کیتا تو سا میری گواہی دیونی ہے دہاڑے قیامت دے قرآن پاک دی کوئی صورت مکی صورت کوئی صورت مدنی صورت یہ جری صورت دی میں آیت پڑھی ہے جو ہر کہیں دے نال اللہ ہے اے سورت المجادلہ ہے اے لکھا کھڑوتا ہے مدنیتن اے مدینہ شریف نازل تھئی میں کوئی قرآن دی بھئی سورت کھلے نا اے سورت الکہف ہے سورت الکہف دے شروع لکھا کھڑوتا ہے سورت الکہف مکیتن اے مکہ شریف نازل تھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریفی چن قرآن پاک نازل تھیا تا مکی صورتاں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے ہجرت تو باجرہ قرآن پاک نازل تھیا مدنی صورتاں دوستو جھگڑے دی گالی نہیں اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھاتے موجود ہوں دے ہر جھاتے حاضر ناظر ہوں دے تب مکی تے مدنی صورتاں دا فرق کوئی نہ ہوئے ہاں یہ اللہ دی شان ہے ہر جہاں موجود ہونا میرے بھائی صحابہ کرام کو نال لا کے آپ پہنچے یہودیاں کو صدا دیون واسطے خیبر دے مقام تے قلعے دا گھیرا جاگی تے صحابہ کرام یہودی تا پرے اور دھوکھا تا کر بیٹھے ہیں یہودی پیچھے چیتا آیا نے قلعے دے دروازے پنچا کیتے نے بہر نہیں نکل دے صحابہ کرام چوکنا تھی گئے قلعے دا ایک دروازہ کھلے ایک آجڑی بہر نکلان دے بکریاں دا اجڑ بھی نالے رنگوں دا کالا ہئی صحابہ کرام سنبھل گئے بھئی یہ کیویں عذاب یہ خیر ہوئے وعد کوئی دھوکھا نہ ہوئے بکریاں دا جنا لا کے چلدا چلدا صحابہ کرام دے کولا وڑے آکھن لگا میں غریباں مسکیناں میں تا مزدوری تے یہودی مالکہ دی بکریاں چرے نا میں یہودی مالکہ کو آکھے رولا توڑا ہے مسلمانہ نال میں غریب دا کیرا رولا ہے میں تاکہ بھی بکریاں چراون بہر ویندہ ہونا ہم ہون بھی میں بہر وجنا چاہنا یہودیوں کے منج سارا سر نہ کھا میں دروازہ کھلوا کے بکریاں چراون دے بہانے نال بہر آیا آمنہ دے لال دے یارو اصل میرے دل دا ارادہ اے ہئی اللہ دے محبوب دی زیارت کرنا چاہنا بڑا میں کوئی شوق کئی نہ سنی بدام میرے یہودی مالک نشانی بیان کرے دیں آخری محبوب پیغمبر دیا ان میں سبق روک چھوڑے اے میرے سامنے نامہ پارا سورت سورت العراف فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل آیت نمبر 157 میرے سامنے ہے نامہ پارا سورت العراف آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دیا نشانیاں اللہ نے پچھلی آسمانی کتاب بیان کر چھوڑیاں ہانا تورات شریف وچ انجیل شریف وچ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں لکھیاں ہوئی ہیں. میرا آخری جڑا محبوب پیغمبر ہونا ہے اون دے وال ونگرے حسن سبحان اللہ ونگرے سے دے گھنگریا لے مولانا ساجد کے سڑے دے میں کو بولی اپنی سکھاؤ ونگرے وال سدھے نا ونگرے. نشانی لکھی ہوئی آسمانی کتاباں چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک دی جیری سفیدی ہونی ہے زیادہ سفید ہونی ہے تے جیری اندر دی سیاہی ہوندی ہے آنکھ وچ زیادہ شوق سیاہ ہونی ہے. آپ دی نشانی لکھی آسمانی کتاباں وچ میرا آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اون دی قد بہوں زیادہ اونچی بھی نہیں ہونی جو بدنما لگے, قد بہوں چھوٹی بھی نہیں ہونی جو لوگ مذاق کریں. میرے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی سونی قد والا جوان ہونا ہے. نشانیاں لکھی ہوئی ہیں. دوجا پارا سورت نا سورت البقرہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اے پہلا صفحہ ہے سورت البقرہ دوجا پارا تے آیت نمبر 146 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. اللہ فرمائے دے جڑے یہودیاں دے علماء عیسائیاں دے علماء میں اللہ انہاں کو تورات انجیل دا علم دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایویں سجان دین جی میں ابا اپنے پترہ کو سیان دا ہوں دے جی میں اولاد کو سیانا نیچ ابے کو کہیں قسم دا شک نہیں ہوں دا. انہیں یہودیاں تے عیسائیاں دے علماء کو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی سیاب کرن دے اندر کہیں قسم دا شک نہیں. اے آجڑی چونگے نشانیاں دا سندران دا ہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دل دا شوق ای کلئی زیارت تھی بھی ہاں آج تا قدرتی موقع بن گئی ہے. صحابہ کرام کو آکھن لگا آمنہ دلال نال ملاقات کتھاں تھی سی. صحابہ کرام فرمایا او چھپر بنا کھڑو تئی ککھاں دا جھونپڑا نمونہ چھپرا کھوچا اتھائیں آم صلی اللہ علیہ وسلم مندر ہی چھپر دے جھونپڑے ویچ میں جو ونیا ملاقات تھی ویسے بالکل وانیا. آپ کوئی معاذ اللہ دنیا لے متکبر بادشاہ تہن نہیں آپ دے نال تا آج سی اللہ انسانی نہیں بنایا. او چھپر کھڑوتا ہی او جھونپڑا نمونہ تے اتھائیں وانیا بکریاں دا جنال لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جہاں دے کول آ بڑھے بارو کھڑو کے آکھنا کہ حضرت اجازت ہوئے تا میں اندر آونیا. آپ نے فرمایا بسم اللہ آمن. بکریاں چھپر تے چھوپڑے دے بارو چھوڑ کے آپ اندر لگا گئی ہے. آکھنا کہ حضرت میرا رنگ کالے آجڑی ہاں میں کو اسود سدے دے ہونا اسود دا مانا کالے رنگ آلا تے رائی دا مانا بکریاں چرمن آلا آجڑی میں کو سدے دے ہونا اسود رائی کالے رنگ دا بکریاں چرمن والا آجڑی. میں لو سوال پچھن واسطے ہیں اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کیرے سوال اکھے پہلا سوال ہے نشانیاں تو حضور سائنیاں سنی بندہ یہودی مالکاں تو نشانیاں سامنے بھی نظر آدیاں پیاں ہن قد مبارک بھی سونی ہے بال بھی ونگرے ہن اکھیاں دی سفیدی زیادہ سفید ہی تے سیاہی زیادہ سیاہ ہے باقی نشانیاں بھی ساریاں سامنے آ گئیاں. آکھنا گا میرا پہلا سوال ہے حضرت جے کر میں مسلمان تھی ویاں کفر چھوڑ دے ماں شرک چھوڑ دے ماں کفر دے شرک تو توبہ کرا جا سچے دل نال مسلمان بنویاں میرا مقام کیا ہو سی. یہودی مالے کتے باندھن میں کو تلے زمین تے باہنا پو دے وہ تو میں کو نال ہی نہیں باہنے دے. میں جو مسلمان تھی گیا میرا مقام کیا ہو سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسود کالے رنگ دا بکریاں چراون والا جے کر تو مسلمان تھی گیا تو
تو کالے رنگ والا آجڑی اساں ساریاں دا پھراں بن ویسے نہ سبق روکے چا 26 سپارہ سورت نام سورت الحجرات فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آیت نمبر 13 سورت الحجرات 26 سپارہ۔ وہ سبق نہیں بھولنا آجڑی اللہ خیال کرے سارے دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ فتح کیتا 10,000 صحابہ کرام نادن مکہ فتح کرن تو بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا غریب صحابی حضرت بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے دے بانگ دے۔ اسا لوگ سکھتے رہنے ماسٹر صاحب بھئی کعبہ بندہ دیکھیا حضرت بلال چھت تے چڑھا کھڑا ہوتا ہے، حضرت بلال دی تلیاں ہی بیت اللہ دی چھت تے۔ ایمیں نہیں مقام مل گیا، ایمیں نہیں مقام مل گیا۔ کم تر مرحوم نے آکے لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلداریا کہندا، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلداریا کہندا، اتے بکھ دے انگاراں تے بدن جلداریا کہندا، کیڑا صدمہ بڑا سہی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا، صحابہ نے لکھاں بھلیاں تے بھٹکاں نو راہ لایا، صحابہ نے بیت اللہ شریف دی چھت تے چڑھ کے بانگ دے۔ حضرت بلال بیت اللہ شریف دی چھت تے چڑھ کے بانگ پڑھنی شروع کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے بھی جھگڑا ختم تھی گیا، حضرت بلال دی بانگ شروع تھی دی اللہ اکبر نال۔ کیرا دوست میں کو اللہ اکبر اچھا سنے سی، میں ہنے دعا منگنا اللہ کو دنیا آخرت دی رحمت نال نواز چھوڑے۔ حضرت بلال دی بانگ شروع تھی دی کیرے لفظہ نال نہیں، سارے اچھا آکھو چاہ زمین گواہ بڑھ منجے، فرشتے دل دہار نہیں جان دے، اسا زبان نال آکھنے تا فرشتہ سن کے ساری نیکی لکھنی ہے۔ حضرت بلال بانگ شروع کریں دے ہن کیرے لفظہ نال، جھگڑا ختم تھی گیا۔ الحمدللہ ساڑیاں مسجداں وچ حضرت بلال علی بانگ پڑی ویندی پئی اج تک، تے حرم شریف وچ کعبے شریف وچ مسجد نبوی شریف وچ سارے مکے شریف دیاں مسجداں وچ سارے مدینے شریف دیاں مسجداں وچ 1400 سال تو زیادہ ہو گیا ہے حضرت بلال علی بانگ آندی پئی اللہ اکبر۔ کوئی لفظ پہلے نہیں، کوئی بات ہی نہیں، حضرت بلال دی بانگ شروع تھی دی اللہ اکبر نال تے بانگ مکمل تھی دی لا الہ الا اللہ دے اتے۔ کوئی لفظ حضرت بلال پہلے پڑھے نہیں، بعد پڑھے نہیں، جویں اج رواج بنا کھڑوتا ہے۔ اساں درود نو مننا لے جیرا بندہ کہ میں درود نہ منے دا او بندہ تا ایماندار ہی نہیں۔ درود پڑھنا سادے ایمان دا حصہ، درود پڑھنا سادے ایمان دی جز ہے، لیکن یاد رکھنا ہے درود اتھا پڑھنا ہے جتا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوایا ہے۔ آپ اسا کو دین بڑا من دی اجازت نہیں۔ میں نماز پڑھن لگا اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو سانکھیں نام مولی صاحب ایک ہی میں نماز پڑھ دے پہ ہو، نماز تے شروع کرنی ہے سبحانک اللہم نال، میں رکوع لگا گیا اللہ اکبر اتھا پڑھدا پی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ نا اتھا سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ سجدے لگا گیا اتھا پڑھدا پی اللہم
صلی علی محمد، تو آکھنے نہیں نہیں اتھا سبحان ربی العالی پڑھنا ہے، درود اتھاں پڑھنا ہے، اتھا آمنہ دے لال پڑھوایا ہے۔ آپ کو دین بناون دی اجازت نہیں میرا بھائی۔ اور میں تو کو مثال سناواں چاہتا، شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید علی نبھا رہی، عید گاہ پہنچے عید دی نماز واسطے، ایک بندہ نظر آیا نے جرا عید گاہ وچ عید دی نماز تو پہلے نفلیاں پڑھدا کھڑوتا ہے۔ عید دی نماز پہلے ہوندی ہے تے خطبہ بعد ہی چوندا ہے، وہ آ گئی ہے پہلے نفلیاں شروع کر کھڑوتا ہے۔ میرے لکھا ہے وہ نفلیاں کیری شے ہوندی ہے، اللہ اکبر سبحانک اللہم الحمد شریف